اللہ کو راضی کرنے والی 6 دعائیں۔ اللہ سے جو مانگوگے فوراً مل جائے گا۔ ان دعاؤں کو اگر آپ پڑھ کر اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں گے تو فوراً قبول کیا جائے گا، یعنی آپ کی دعائیں فوراً اللہ کی طرف پہنچ جائیں گی۔ پہلی دعا، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کی فضیلت۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر سورہ صافات میں کیا گیا ہے، جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی مشکلات اور ان کی دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین کو قرآن میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ پاک کی مدد اور مغفرت کو طلب کیا تھا۔ اللہ پاک نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مشکلات سے نجات دی۔ یہی دعا ہمارے لیے بھی بے پناہ برکتوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ دعا توبہ اور مغفرت کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو یہ دعا اس توبہ کو قبول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت یونس نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کی، جس نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس طرح ہم بھی اس دعا کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو مشکل حالات، پریشانیوں یا مشکلات میں پڑھنا بے حد فائدہ مند ہے۔ حضرت یونس نے اس دعا کو ایسی حالت میں پڑھا جب وہ شدید مشکلات میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس دعا کے ذریعے ہم بھی اللہ کی مدد اور حمایت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کسی مشکل یا پریشانی میں ہوں۔ یہ دعا دل کی صفائی اور عاجزی کی علامت ہے۔ دعا میں سبحانکا کا مطلب ہے کہ اللہ پاک بے عیب ہے، اور انی کنت من الظالمین کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ اظہار عاجزی اور خود پر ظلم کے اعتراف کی علامت ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اس دعا کا ورد کرنے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے انسان کو اپنی روحانی حالت میں بہتری محسوس ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے نہ صرف دنیاوی مشکلات حل ہو سکتی ہیں بلکہ اخروی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کی رضا، مغفرت اور مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بے حد قیمتی دعا ہے جو ہر مسلمان کی روحانیت، توبہ اور مشکلات میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کرے اور اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ دوسری دعا، سبحان اللہ۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے اور آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ ایک ایسی دعا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں بار بار آیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور پاکیزگی کا اظہار کرتی ہے۔ جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت، بے عیب ہونے اور ہر عیب سے پاک ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے یا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ دعا اللہ کی پاکیزگی اور ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہونے کا اظہار ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو ہم اس کی عظمت اور بے نظیر صفات کا اعتراف کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہماری روحانیت کو تقویت دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں سبحان اللہ کی تلاوت کرنے پر بے شمار ثواب کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص دن میں 100 بار سبحان اللہ کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا ثواب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اخروی فوائد بھی ملتے ہیں۔ دنیاوی فوائد میں دل کی سکونت اور روحانیت میں اضافہ شامل ہے، جبکہ اخروی فوائد میں اللہ کی رضا، جنت کی بشارت اور گناہوں کی معافی شامل ہے۔ یہ دعا انسان کی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بے حد مفید ہے۔ سبحان اللہ کا ورد کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور انسان کی روحانیت میں بہتری آتی ہے۔ یہ دعا انسان کو اللہ کی عظمت اور قدرت کا احساس دلاتی ہے، جس سے دل میں نرمی اور خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا ورد کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی بھی بشارت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا ہر نفل نماز سے بہتر ہے۔ مسند احمد۔ یہ دعا نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ کہنا ایک بہت ہی آسان عبادت ہے جسے ہر وقت اور ہر جگہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعا آپ کی زبان پر آسانی سے آ جاتی ہے اور اسے ہر وقت اپنے دل سے لگا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف عبادت کے اجر کا سبب ہے بلکہ روحانی سکون اور دل کی راحت کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ ایک بہت ہی اہم اور مفید دعا ہے جو اللہ کی تقدیس اور پاکیزگی کا اظہار کرتی ہے۔ اس تلاوت سے انسان کو نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی بھی ملتی ہے۔ یہ دعا گناہوں کی معافی، دل کی صفائی، قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سبحان اللہ کا ورد جاری رکھے اور اللہ کی رضا اور برکتوں کا حامل بنے۔ تیسری دعا الحمدللہ۔ جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو جو بھی دعا آپ اللہ سے مانگیں گے وہ فوراً مل جائے گا۔ الحمدللہ کی فضیلت۔ الحمدللہ ایک ایسی دعا ہے جو نہ صرف اسلامی عبادات میں اہمیت رکھتی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ دعا عربی زبان کے دو اہم الفاظ سے مشتمل ہے، یعنی الحمد تعریف اور دللہ یعنی اللہ کی تعریف ہے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کی تمام نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا اللہ کی تعریف اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ کی تعریف کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی تعریف کرتے رہو۔ الکہف 110۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کی جملہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے پر بے شمار ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو الحمدللہ کیونکہ یہ نیکی کا وزن بڑھاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے ہمارے اعمال کا وزن بڑھتا ہے اور ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ترمذی۔ الحمدللہ کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور روحانی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا احساس ہوتا ہے جو ہمارے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے اور ہمیں مشکلات میں سکون کا احساس دلاتی ہے۔ الحمدللہ کہنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک معاونت فراہم کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی رضا کی طرف مائل کرتی ہے اور ہمارے دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے مطالبات اور دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے۔ الحمدللہ کے فوائد دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے ہوتے ہیں۔
دنیاوی فوائد میں اللہ کی رضا، برکت اور خوشحالی شامل ہے، جبکہ اخروی فوائد میں جنت کی بشارت اور گناہوں کی معافی شامل ہے۔ یہ دعا انسان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کی فلاح کے لیے بے حد مفید ہے۔ الحمدللہ ایک اہم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری کا اظہار کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ دعاؤں کی قبولیت اور روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ الحمدللہ کہنا نہ صرف ہماری عبادات کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں الحمدللہ کا ورد جاری رکھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ چوتھی دعا، اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر کی فضیلت۔ اللہ اکبر ایک ایسی دعا ہے جو اسلامی عبادات میں اہمیت رکھتی ہے اور یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتی ہے۔ یہ دعا عربی زبان کے دو الفاظ اللہ اور اکبر پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اللہ کی بے مثال عظمت اور بے پایا قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اور یہ دعائی الفاظ اللہ کی عظمت، بزرگی اور بے پایا قدرت کا اعلان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں متعدد آیات موجود ہیں، جیسے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سورہ انعام 101۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کی بے شمار صفات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی بے نظیر عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کہنا دل کی تسکین کا باعث ہے اور یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کا ورد کرنے سے روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے اور ہم اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ کی قدرت کے سامنے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی بڑی برکتوں اور رحمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا ہماری عبادات کی قبولیت کے لیے بھی اہم ہے۔ اسلامی عبادات جیسے کہ نماز میں اللہ اکبر کا ذکر ضروری ہے۔ نماز کے دوران اللہ اکبر کہنا ہمارے دل کی صفائی اور عبادت کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بہترین عمل اللہ اکبر کہنا ہے۔ مسلم۔ اللہ اکبر کے ذکر کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ دنیاوی فوائد میں اللہ کی رضا، برکت اور خوشحالی شامل ہے، جبکہ اخروی فوائد میں جنت کی بشارت اور گناہوں کی معافی شامل ہے۔ اللہ اکبر کہنا انسان کی دنیاوی کامیابی اور آخرت کی فلاح کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ اکبر کے ذکر سے دعاؤں کی قبولیت میں معاونت ملتی ہے۔ یہ دعا ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب ہم دل سے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے مطالبات اور دعاؤں کو اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے۔ اللہ اکبر ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرتی ہے۔ اس کے ذکر سے دعاؤں کی قبولیت، روحانی سکون اور عبادات کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا نہ صرف ہماری عبادات کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اکبر کا ورد جاری رکھے اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ فوراً عطا کیا جائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کی فضیلت۔ ایک ایسی دعا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم دعا ہے۔ اس دعا کا اردو میں مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑو
اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اس دعا کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 286 میں ہے، جو قرآن کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے اور بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت اور معافی کے طلبگار ہونے کا اظہار کرتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان سے خطا ہونا فطری ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور بھول کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر 53۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری غلطیوں اور بھولوں کی معافی کے لیے ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف مواقع پر بھول جاتے ہیں یا خطا کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے معافی کی طلب ہم سب کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کہنا ہمارے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی طلب کرنے کا طریقہ ہے۔ اس دعا کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے آسانی، سکون اور پریشانیوں سے نجات کی دعا کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ ابن حبان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کہنا ہماری عبادات کی قبولیت میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے اعمال کی اصلاح اور قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری عبادات اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں اور ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے دل کی صفائی اور روح کی تسکین ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور بھولوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارے دل پر بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور ہم روحانیت کے بلند درجات تک پہنچتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا پڑھنا ہمارے یوم قیامت کے لیے تیاری میں مددگار کا باعث ہوتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا قیامت کے دن ہماری مدد کرے گی۔ مسلم۔ ایک بہت ہی اہم دعا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت، معافی اور آسانی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں اور بھولوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی عبادات کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ دعا دل کی صفائی، روحانی سکون اور قیامت کے دن کی تیاری کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی عبادات میں شامل کرے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں برکتیں اور آسانیاں حاصل کرتے ہیں۔ چھٹی دعا، یا اللہ۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو فوراً قبول ہو جائے گا۔ یا اللہ کہنے کی فضیلت۔ یا اللہ ایک بے حد مختصر لیکن بے حد طاقتور دعا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر ہر وقت ہوتی ہے۔ اس دعا کا اردو میں مطلب ہے اے اللہ۔ اس دعا کا استعمال ہر حالت میں، ہر وقت اور ہر موقع پر کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت، فضل اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یا اللہ کہنا اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ کے نام دہراتے ہیں تو ہم اپنی ضرورتوں، خواہشات اور مشکلات کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں قبول کروں گا۔ سورہ غافر 60۔ یا اللہ کہنے سے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ کہنا ایک سیدھی اور سادہ درخواست ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور یہ دعائیہ کلمات اللہ کی عظمت اور قدرت کو تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ یہ دعا نہ صرف کسی مخصوص الفاظ کی محتاج ہے اور نہ ہی کسی خاص شکل کی، بلکہ یہ اللہ کے سامنے دل کی بات ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
یا اللہ کے کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ ہر نوع کی درخواست کے لیے موزوں ہیں، چاہے دنیاوی حاجات ہوں جیسے صحت، رزق یا پریشانیوں سے نجات، یا آخروی خواہشات ہوں جیسے مغفرت، جنت کی طلب یا قیامت کے دن عذاب سے نجات۔ یا اللہ کہنا ہر دعا کے لیے ایک عمومی درخواست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہے، ترمذی۔ یا اللہ کے ذریعے ہم ہر قسم کی عبادات اور دعا کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کہنا دل کو سکون عطا کرتا ہے جب ہم اپنے مسائل اور مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو ہماری روح کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اپنی پریشانی اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں جو ہمیں روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ یا اللہ کہنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا بہت ہی آسان اور عمومی ہونے کے باوجود اس کی تاثیر بے حد قوی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے پیچھے آؤ، اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران 31۔ یا اللہ کہنے سے ہم اپنی محبت اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی محبت اور قبولیت کی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ کہنا صحت، برکت اور خوشحالی کی دعا کے لیے بے حد مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر دعا کرنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو دل سے ہو۔ ابن ماجہ۔ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں جو ہر دعا کو مقبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ کہنا ہمارے اور اللہ کے درمیان قلبی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دعا ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم بار بار یا اللہ کہتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے اور ہم اپنی دعاؤں کو بہتر طریقے سے پیش کر پاتے ہیں۔ یا اللہ ایک انتہائی مختصر لیکن طاقتور دعا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر ہر وقت رہتی ہے۔ یہ دعا اللہ کی قربت، قبولیت اور رحمت طلب کرتی ہے۔ یا اللہ کہنا دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور ہر قسم کی دعا کے لیے موضوع ہے۔ یہ دعا ہمیں سکون، اطمینان اور روحانی تسکین عطا کرتی ہے اور ہماری دنیاوی اور آخروی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ تمام دعائیں پڑھ کر جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ فوراً قبول ہو جائے گا۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔